بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین۔ ترجمہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پیچھے کس چیز کا تذکرہ ہو رہا تھا پہلے تھوڑا سا یہ بتلا دیں سیاق و سباق۔ پیچھے تذکرہ ہو رہا تھا اللہ کے نافرمانوں کا، کافروں کا، اللہ کے خلاف تکبر کرنے والوں کا، اللہ کا انکار کرنے والوں کا، نافرمانوں کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ان کی ہر جماعت جو ہے نا جب جہنم میں جائے گی تو وہ اپنے سے پہلی جماعت کو دیکھے گی تو وہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں ان کو لیڈرشپ دیتے رہے، دنیا میں ان کی یہ لوگ اطاعت کرتے تھے۔ اب جب وہاں پہ ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، ان پہ لعن طعن کریں گے، لڑیں گے۔ ہر کوئی، ہر جماعت ایسے جو آئے گی اپنے پہلی سے لڑائی شروع کر دے گی، اور پھر اللہ سے کہے گی کہ اللہ اس کو دگنا عذاب دے، اس نے خود ہی نہیں ہمیں بھی گمراہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم سب دگنا عذاب دیے جاؤ گے، کیونکہ ہر ایک کو اپنے مقصد میں سنسیئر ہونا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے کہ میں نے کیا سیکھنا ہے اور کیا میں نے عمل کرنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب پھر وہ جماعت جن کے اوپر یہ جا کے ٹوٹ رہے تھے، لڑ رہے تھے، وہ آگے سے بولے گی اچھے تو تم بھی نہیں تھے، اگر ہم برے ہیں ہمیں برے کہہ رہے ہو تو اچھے تو تم بھی نہیں تھے، تم نے کیا اچھا کیا ہے، کیوں اندھا دھند تقلید کی؟ دیکھ لیتے نا کہ یہ کھانا کھانے والا بھی ہے کہ نہیں۔ اب بسیدہ کھانا اگر ہم نے کھایا تو تم بھی کھاؤ گے، تمہیں خود دیکھنا چاہیے تھا۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا ہے لہم، ان کے لیے ہے، ان سب کے لیے، وہ سب جماعتیں وہ جو جہنم میں چلی گئی، مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، یہ سب کہاں چلے گئے؟ آگ میں۔ لہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہے، من جہنم، جہنم سے، مہادا، بچھونا، مہاد کیا ہے؟ بچھونا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے۔ جب قبر میں بھی جائیں گے، جب جہنم میں بھی جائیں گے تو ہر چیز جہنم کی ہے، قبر میں بھی بچھونا جہنم کا، اوڑھنا جہنم کا۔ استغفر اللہ، اللہ فرماتے ہیں وَمِن فَوْقِهِمْ، اور ان کے اوپر، غواش، اوڑھنی بھی، من جہنم، جہنم کی ہوگی، ان کے نیچے بچھونا آگ کا، ان کے اوپر اوڑھنی آگ کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہی اللہ ظالموں کو سزا دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں، ان کے کرموں کا پھل دیتے ہیں۔ اللہ نے جو کہا وہ نہیں کیا، چیز کیا ہو؟ اللہ کی نام ماننے والے تم ہو کیا؟ اللہ سے مقابلہ کرنے والے کیا ہے تیرے پاس؟ تیرے پاس تو اتنی پاور نہیں ہے، اللہ پکڑ کے آگ میں ڈالنے لگے تو بھاگ ہی جائے۔ اللہ کے نزدیک اتنی بات ہے کہ تمہارے پاس اتنی بڑی کائنات ہے، کہیں چھپ جاؤ تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، یہ قدرت نہیں ہے تو پھر اس رب سے کیسی جنگ؟ اطاعت کر لیں، صلح کر لیں، فرما بردار بن جائیں، پتہ ہے اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہی ہمارا دنیا ہے، وہی ہماری آخرت ہے، وہی ہماری زندگی ہے، وہی ہماری موت ہے، وہی ہماری ترقی ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ تو پھر اللہ کے خلاف جانے کی جرت نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں جو جرت کرتا ہے وہ متکبر ہے، اس نے مجھے انکار کیا، میری آیات کو جھٹلایا، میں نے اتنا محبت کا اور سچائی کا پیغام دیا ہے، اتنی کام کی بات کہی ہے۔ کہتے ہیں نا جب کوئی چار لوگ مل کے بیٹھے ہوں، یا یوں سمجھ لیں کوئی جیسے گاؤں میں یہ پچپرے پچات لگتی ہے تو وہاں کام کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ بیٹھنے والوں کو عقل مند کہا جاتا ہے، سمجھدار بولا جاتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی کائنات میں اللہ رب العزت نے ایک پیغمبروں کا سلسلہ چلایا، کیا اللہ تعالیٰ فضول باتیں بھیجتا ہے؟
क्यों नहीं कान धरते, क्यों नहीं सीरियस लेते, क्यों नहीं इतना अहम समझते अल्लाह की बात को कि सुनते साथ ही अमल करना शुरू कर दें। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो हम अल्लाह ताला की बात की अहमियत को कम कर रहे हैं, और ये बात अल्लाह को अच्छी नहीं लगती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, इस कायनात वालों ने मेरे रब होने की कदर नहीं की। मैंने इनको सब कुछ दिया, ये मुझे अपना सजदा नहीं दे सकते। मैंने इन्हें सब कुछ अता किया, ये मुझे अपना दिल नहीं दे सकते। अल्लाह क्या कहते हैं, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। अल्लाह फरमाते सब कुछ देने के बाद फिर मैंने तुम्हें दो रास्ते दिखाए, जो मर्जी इख्तियार कर लो। वो एक जन्नत का है और एक जहन्नुम का है। अब आपकी मर्जी है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। बताएंगे आपका कहाँ का इरादा है, किस बस में बैठना चाहते हैं? जन्नत में, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अब इस बात को सोचना है, जन्नत में जाने वाला रास्ते पे रहना हमने। अब ऐसे तो नहीं जाना कसूर है तो हम इधर गंडा सिंह को मुड़ पड़े, फिर कब कसूर आएगा? नहीं ना आएगा। अब अल्लाह ने फरमाया है मेरा रास्ते पे चले हो ना, वहां जन्नत मिलेगी, उसकी मंजिल जन्नत है। हाजा सिराती, और मेरा रास्ता तो कुरान है, मेरा रास्ता तो मेरे मुस्तफ़ा की सीरत है, इसे अपना लो, यही जन्नत में लेके जाएगा। आज से आप लोग समझ लीजिए कि हम अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए जन्नत में जाने वाली बस पे बैठ गए हैं और हमने उधर ही जाना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन ना सहाबा इकराम को बात समझाने के लिए ऐसे ऐसे खत खींचा, यूं, फिर एक इधर खत खींचा, खत का मतलब लाइन, फिर एक इधर लाइन खींची, फिर एक इधर इधर। आपने फरमाया ये जो सीधी लाइन है ना, ये अल्लाह का रास्ता है, और ये जो इधर लाइनें है ना, ये शैतान के हथकंडे और चाले हैं, जो वो कहता है मैं दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, आगे से पीछे से, ये उसके वार है। अगर तुम इधर सीधा चलते चलते इधर को मुड़ गए और उसके हर दरवाजे, वो जो लाइन है ना, वो समझ लीजिए एक दरवाज़ा है और उसके आगे पर्दा लटका हुआ है, और अगर आपने पर्दा उठा दिया और अंदर चले गए, पर्दे का मुराद हद है, हद तोड़ दी और गुनाह में दाखिल हो गए, समझ लीजिए सीधी राह से हटकर आपने जहन्नुम के रास्ते की तरफ सफर शुरू कर दिया है, और वहां से मुड़ना मुश्किल है अगर आप उसी पे चलते रहेंगे। फिर अगर आपको एहसास हो गया ना गलती का, तो वापस आ जाए, इसी सड़क पर चलना शुरू कर दें, अल्लाह से तौबा करें, इस्तगफार करें और अल्लाह से सुलह कर लें और सीधी लाइन का सफ़र लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने का मतलब देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही अच्छा अंदाज है कि आप लोगों ने, अगर अल्लाह ने सच कहा तो झूठ नहीं बोलना, अगर अल्लाह ने कहा गीबत नहीं करनी तो बिल्कुल नहीं करनी, चुगली नहीं करनी तो छोड़ दीजिए ना। अगर किसी से अदावत, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, हम सब आपस में बहन भाई हैं, बहनें बहनें हैं, कोई किसी से अदावत ना रखे, मोहब्बत इखलाक से पेश है। अल्लाह कहता तो कर ले, एक्सेप्ट करेंगे, फ़ायदा हमारा एक मोहब्बत वाला माहौल बनेगा, हमें इज्जत मिलेगी, जाहिर बात है, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। तो जितना भी अल्लाह ने दीन बनाया, इसमें फ़ायदा हमारा ही है। अब अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम नहीं दीन पे चलोगे तो दुनिया भी तबाह और आखिरत भी। दुनिया में भी बेसुकूनी आती है, बेतरतीबी आती है, और आखिरत में भी अल्लाह कहते हैं लहुम मिन जहन्नम मिहादु व मिन फौकिहिम गवाश, उनकी ओढ़नी बिछोनी सब आग की होगी। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला ने जहाँ पर जिक्र किया ना ऐसे लोगों का जो अल्लाह के नाफरमान हैं, उनकी सज़ा सुनाई, फिर अल्लाह ताला ने साथ ही उन लोगों का भी जिक्र किया जो अल्लाह के फरमा बरदार हैं, ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं, अल्लाह की बात को अहमियत देते हैं, दिल से अल्लाह को चाहते हैं, दिल से अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो मेरी प्यारी बहना, अल्लाह ने उनकी भी बात की है और उनकी हौसला अफजाई की है, बड़ी शान बयान की है। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना, और वो लोग जो आमनु, ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाति, और अमल किए अच्छे,
نیک. لا نکلف نفسن نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو, الا مگر وسعها اس کی طاقت کے مطابق. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھئی ٹائم نہیں ملا, مصروفیت, یہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. ٹائم نکل سکتا ہے جس حال میں بھی ہو نا, تمہیں نماز کا بھی ٹائم نکل سکتا ہے اور تمہیں قرآن کا بھی ٹائم نکل سکتا ہے. خود نہیں مینج کرتے ہو تو کس پر بلیم دیتے ہو کہ ہمارے اوپر اتنی ذمہ داریاں, ہمارا ٹائم ہی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے کسی پر اتنی ذمہ داریاں ڈالی ہی نہیں کہ نماز کا ٹائم نہ نکلے. اب کہتے ہیں بچے چھوٹے ہیں, واش روم کر دیتے ہیں, نماز کیسے پڑھے اللہ کو نہیں پتا. یہ بات ہم سے یا تم سے کیوں کہے, یہ تو اللہ کو بھی پتا ہے. اللہ کہتے ہیں اتنا تو تم کر سکتے ہو, بچوں کا اتنا خیال رکھ سکتے ہو کہ انہیں واش روم نیچے کراؤ. نہیں ہے تو پھر خود نہا لو, یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ کے سیدھے رستے پر چلتے ہوئے منزل سامنے جنت ہے تو پانے کے ذوق شوق میں یہ کام مشکل نہیں ہے. ہمیں شوق ہی نہیں ہے جنت پانے کا, جذبہ ہی نہیں ہے. جب جذبہ آئے گا تو یقیناً کوئی کام مشکل نہیں لگے گا. اتنی مصروفیت کے بعد جب رات کو لیٹتے ہیں, اگر نماز کا ارادہ نہیں ہے تو دل کرتا ہے بڑا تھکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ارادہ ہوتا ہے نا, تھکے ہوئے لیٹ جو آپ کو نیند ہی نہیں آئے گی. آپ کہیں گے نماز پڑھ کے سکون آنا ہے. نماز دل کا سکون ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہی تو کامیابی ہماری. تو اللہ رب العزت یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں, والذین, اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو عملوں سے خوبصورت بنایا. ہم بھی ڈیکوریٹ کرتے ہیں نا گھروں کو, گھر بناتے ہیں پھر چیزوں سے ڈیکوریٹ. اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے پھر اپنے عملوں سے اس ایمان کی ڈیکوریشن کرتے ہیں, خوبصورت بناتے ہیں اپنے ایمان کو عملوں کے ساتھ. لا نکلف نفسا, ہم کسی جان پر اضافی بوجھ نہیں ڈالتے. یعنی اب ایسے ہی سمجھ لیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اتنی نیتیں کر لیں. اب آپ سے اتنی نیتیں نہیں ہو پا رہی, یا جتنی کر لو گے اللہ کہتے کافی ہے, اس کے اوپر میں بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی کہ کبھی بھول بھی جاتی نیت کرنا, کبھی ذہن میں آ جاتا تو ہم زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں پھر اس کا نا ہم بندے کو دیکھ کے اس کی جو ہے نا ریلیکسیشن دے دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا کہ اللہ ریلیکسیشن دے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کرے ہی نہ. وہ نہیں ہے بات یہاں پہ, یہ نہیں نکالنی, یہ شیطان نکلوائے گا اگر نکالیں گے تو. بات یہ ہے کہ نیتیں کرنی ہے, جب بھول جائے تو اللہ وہ خانہ فل کر دے گا. سبحان اللہ. ہاں جی, اسی بات کو کہا لا نکلف نفسا الا وسعها, کسی جان پر اللہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. انسان ہے بھول گیا تو اللہ اب وہ خانہ فل کر دیں گے, جانے دیں گے, عفو درگزر کریں گے. اور پھر اگلی بات اولئک, یہ نا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے. بھئی وہ میرے بنے میں ان کا ہوں, وہ آئے تو صحیح, میں ان کے لیے آسانیاں کر دوں گا. دور بیٹھی نے کہیں جا ہو ہی نہیں سکتا, بہت مشکل ہے, لاجواب ہے ہماری محنت, ہمارے اوپر ذمہ داریاں, بس وہی کریں گے. وہ تو ہم کرنے ہی نہیں آئے. ابھی موت آ جائے گی نا تو ہماری ضرورت نہیں رہے گی دنیا والوں کو, ہماری جگہ وہ کسی اور کو بٹھا دیں گے, وہی ذمہ داریاں وہ بانٹ لیں گے. تو آج ہی کیوں نہیں بانٹتے؟ آپ اپنی نماز کا, اپنی کلاس کا, اپنے دین کا ٹائم نکالیں, انشاءاللہ کہیں کہ ان سے زیادہ ضروری یہ ہے, دنیا ضروری نہیں. دنیا تو مرنے کے بعد یہاں رہ جائے گی, یہ ساتھ ہی چلے گا. سمجھے کتنا ضروری ہے, یہ نہیں چھوڑتا. مر بھی جائیں گے تو نہیں چھوڑے گا, کہاں جائے گا, ہمارے ساتھ ہی جائے گا. اولئک, یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ, جنت والے. سبحان اللہ, یہ کہاں جانے والے ہیں؟ جو سیدھے راستے پر جنت کی بس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ ہیں جنت والے, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے.
ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایسے ہی جہنم میں رہنے والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنت میں رہنے والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ نیک اعمال میں واجب اور مستحب سارے اعمال شامل ہیں۔ بعض اوقات نیک اعمال کرتے ہوئے کہیں اخلاص میں نقص رہ جاتا ہے، نیت میں کمی آ جاتی ہے، شکر میں بھی کمی آ جاتی ہے، ذکر میں کمی آ جاتی ہے، صبر میں کمی آ جاتی ہے، کبھی صبر ٹوٹنے لگتا ہے نا بندے کا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھنا بھی کبھی کمی آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہیں معاف کر دیتے ہیں، جو مکمل میرے راستے پہ نکلے ہیں ان کی ایسی کوتاہیوں کو۔ یہ ہے اللہ کا کہنا لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ جو بھی جان ہے نا، ہم نے اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہی نہیں ڈالا، اس کی طاقت کے مطابق بوجھ رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو جہنم میں جائیں گے نا مشرک، استغفر اللہ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو جنت میں جائیں گے نا موحد، جو ہے نا موحد، توحید والا، مشرک نہیں ہے، اگر وہ گناہ گار ہے تو وہ جہنم میں آگ میں جائے گا بھی نا، تو وہ جنت میں آ جائے گا بعد میں، اپنی سزا پا کے نا جنت اسے ملے گی۔ لیکن جو مشرک ہے نا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، وہ نہیں نکل سکے گا آگ سے۔ اس لیے آپ 100% کوشش کیجئے کہ آپ کی توحید صاف پاک ہونی چاہیے، آپ 5 وقت کے نمازی ہونے چاہیے، پھر بندہ مسلمان ہے۔ جب نماز نہیں ہے نا تو مسلمان کا شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، بڑا مشرک بے نماز ہے، کیونکہ اس نے اپنی رب کی عبادت چھوڑی اور اپنے نفس کی پوجا شروع کر دی۔ نفس کہتا نہیں پڑھو تو نہیں پڑھتا۔ تو اس کے لیے آسانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے جب نماز پڑھیں گے، اپنی توحید کو ٹھیک رکھیں گے، اپنی نیت کو خالص رکھیں گے، اور دل میں یہ رکھیں گے کہ اللہ سے بڑھ کے میرے لیے کوئی نہیں ہے، مجھے ہر بات اللہ کی ماننی ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر تو کمی کوتاہی معاف کرنا میرا کام ہے نا، میں رب ہوں اور پھر تمہارا ہوں۔ سب کو پتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا مالک ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے، اس کی محبت ہے۔ ہم بھی اپنے رب کی محبت اپنے لیے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنی الی حبک۔ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے نا، اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک پکارنے والا درمیان میں آ کے پکار کے کہے گا، اے جہنم والو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہو گے اس میں، اور اے جنت والو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ رہو گے اس میں۔ اے اہل جنت، اب موت نہیں آئے گی، اور اے اہل دوزخ، اب موت نہیں آئے گی۔ ہر شخص جس حالت میں ہے اب وہ اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہے ہیں۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں قرآن کی کلاس لینی، کہتے ہیں جب جان جائیں گے تو زیادہ عذاب ہوگا، جان جائیں گے تو پتہ نہیں ہم کتنی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، جب ہمیں جن باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، عمر گزر جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے، افسوس بہت ہوتا ہے، ہمیں بھی پتہ ہوتا ہم بھی کوئی عمل کر لیتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی علم کی وجہ سے ہی فضیلت بخشی ہے انسان کو۔ یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے تم لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانا، اگر وہ نہیں بھی ہے نا، آپ لوگوں کو نہیں سیکھتے ہو تو وہ آپ کی غلطی ہے، اللہ نے تو دے دیا تو گیا ہی ہے، اب اس کی پوچھ تو نہیں ہوئی ہے نہیں ان سے کہ تم اتنے اچھے رہو، کیوں ان مشرکوں کی پوجا کی اور ان کی پیروی کی اور جہنم میں آئے؟ اچھے تو تم بھی نہیں تھے نا، کوشش نہیں کی تم لوگوں نے، راستے تلاش ہی نہیں کیے نیکی کے۔ ایسے ہی جنت کے درجے ہیں، اگر لا علمی میں آپ لوگ جہنم کے اعمال کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے قرآن نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نے خود کوشش ہی نہیں کی۔